حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے سانس کے اوپر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جب آدمی سانس لیتا ہے وہ فرشتہ اس سانس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سانس پہ نظر فرماتے ہیں، اگر وہ سانس اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں نکلا ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے رحم و کرم کی نظر فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ اس سانس کو واپس آدمی کے وجود میں لوٹا دیتا ہے، جس سے آدمی کے وجود کے اندر رحمت، کرم، شفقت، یاد الہی، خوف الہی، اس کی رحمت کی امید، یہ ساری چیزیں بندے کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نورانیت، روحانیت، یہ مراتب انسان کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ سانس اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے اس سانس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیتے ہیں کہ اسے دفع کر دو، یہ مردود ہے، یہ میرے ذکر سے، یہ میری یاد سے غافل ہے، نکال دو اسے میری بارگاہ سے۔ تو جب وہ سانس اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے تو ابلیس اس سانس کو گرفتار کر لیتا ہے، ابلیس اس سانس کو اٹھا لیتا ہے۔ اس سانس کو اٹھا کے وہ اس کے اوپر اپنی شیطانیت کی، اپنی شیطانی کی، اپنے شر کی نظر کرتا ہے اور وہ سانس واپس بندے کے وجود کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، جس سے آدمی کے وجود کے اندر شر اور شیطانیت اور شیطانی جنم لیتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب وہ سانس بندے کے وجود میں شیطان کی نظر سے مزین، شیطان کی شیطانیت سے آلودہ وہ سانس جب لوٹایا جاتا ہے تو اس سانس سے آدمی کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرا سانس لیتا ہے پھر وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے، پھر شیطان اٹھا کے اس میں اپنی شیطانیت کو شامل کر دیتا ہے، پھر وہ سانس اسی بندے کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، پھر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرے سانس سے نقطہ لگ گیا، پھر 10ویں سانس سے، پھر 50ویں سانس سے، یہاں تک کہ نقطے لگتے 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 اتنے نقطے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی کا قلب مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل میرے ذکر سے، جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا دل ہوتا ہے۔ اور جب دل میلے ہو جائیں تو پھر دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ جس طریقے سے یہ لوہا ہے، اس لوہے پہ اگر زنگ چڑھ جائے، اس زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، جیسے لوہے کو صاف کرنے کے لیے ریگمال ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، بس اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے، اگر دل سیاہ اور تاریک ہو جائیں، فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اختیار کریں۔